آپ ہی کے ایک محلے کے فرد کو، ایک بچے کو، جس کی سرپرستی یہاں کے بزرگوں نے کی، جس کا ساتھ یہاں کے نوجوانوں نے دیا، میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ ماجد حسین صاحب کو حلقہ اسمبلی نامپلی کا MLA منتخب کریے، مجلس کو کامیاب کریے، اور مجلس کی کامیابی ہمارے اتحاد کی کامیابی ہوگی۔ نامپلی سے دوبارہ مجلس کا MLA منتخب ہونا ہماری قیادت کی کامیابی ہوگی، ہماری ایک سیاسی سوچ کی کامیابی ہوگی۔ یہ مجھ سے آپ سے اپیل کرنا تھا، اور میں یہ بات آگے بڑھنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کو رکھوں آپ کے سامنے کہ ہم اور آپ کو یقیناً مذمت کرنی چاہیے جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے۔ اور مسئلہ فلسطین کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ فلسطین انصاف کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ فلسطین ان مظلوم فلسطینیوں کی جدوجہد کا ایک مسئلہ ہے جو پچھلے 80-90 سال سے ایک آزاد فلسطین مملکت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس 75 سال میں 1,70,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور پچھلے چند ہفتوں میں ظالم اسرائیل کی حکومت کی طرف سے جو بمباری کی جا رہی ہے، 10,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس میں سے 70% لوگ معصوم بچے ہیں اور خواتین ہیں۔ اسی لیے بھی ہم کو مذمت کرنی چاہیے کہ آج یہ مغربی ممالک جو ساری دنیا کے سامنے ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں، مگر آج یہ بے نقاب ہو گئے اور ان کے ہاتھ ان معصوم فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو بے بس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس نظاروں کو اپنے فون پر دیکھ کر اپنے آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ میں مایوسی اور بے بسی کو محسوس کریں، مگر جو اس کائنات کے بنانے والے پر توکل کرتے ہیں وہ کبھی بے بس اور مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کو دعا کرنا ہے، ہم کو احتجاج کرنا ہے، اور ہم کو ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر ان مظلوموں کی ظلم کی داستان کو بیان کرنا ہے کہ وہ مظلوم ہے اور ظالم اسرائیل ہے۔ اسرائیل ان لوگوں کا حق چھین چکا ہے، ان کی زمین کو چھین چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج اسرائیل وہاں پر 20 لاکھ کی آبادی پر مشتمل غزہ ہے۔ 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں میرے بھائی۔ 10,000 بلڈنگوں کو برباد کر چکا ہے اسرائیل۔ 36 دواخانے ہیں، 16 دواخانے برباد کر چکا ہے۔ 1 لاکھ فلسطینی اسرائیل میں جا کر روز کام کرتے تھے، تو اسرائیل نے کہہ دیا کہ 1 لاکھ فلسطینیوں کو ہم آ کر کام کرنے نہیں دیں گے۔ ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، برقی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اسپتال میں نہ لائٹ ہے نہ دوائیں ہیں، اور بچے یتیم پہ یتیم ہو رہے ہیں۔ ہم کم سے کم یہاں پر ٹھہر کر اسرائیل کی اس بربریت کی مذمت تو کر سکتے ہیں، اور مجھے یہ اختیار آپ دیجئے کہ میں آپ تمام کی طرف سے ظالم اسرائیل کی اس بربریت کی مذمت کروں۔ مجھے یقیناً یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ کی طرف سے ان ظالموں کو ظالم کہہ سکوں جو آج انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج ہم مذمت نہیں کریں گے تو پھر تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سرزمین دکن پر بسنے والے جیالوں نے کم سے کم اپنی زبان سے اس بربریت کی مذمت نہیں کی۔ میں نہیں چاہتا کہ جب مورخ قلم اٹھا کر لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے احتجاج نہیں کیا۔ وطن عزیز بھارت میں سب سے پہلے اگر احتجاج ہوا ظالم اسرائیل کے خلاف تو سرزمین حیدرآباد پر دارالسلام میں جلسہ ہوا، جہاں پر آپ تمام لوگ ہمارے ملت کے ذمہ داروں نے جمع ہوا، ہم نے مذمت کی۔ مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ جب امریکہ ویتنام پر حملہ کر رہا تھا
کئی برس تک جنگ چلی امریکہ کی ویتنام کے اوپر، مگر ایک شخص تھا جو روز جا کر امریکہ کے صدر وائٹ ہاؤس کے گھر کے سامنے ایک دیا جلاتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ 1 سال ہو گیا مگر جنگ ختم نہیں ہوئی، تیرے چراغ جلانے سے کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ چراغ اس لیے نہیں جلاتا ہوں وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر کہ میں دنیا کو دکھاؤں، میں اس لیے چراغ جلاتا ہوں وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر کہ دنیا کا اگر انسانیت ان میں مر چکی ہے تو میں کم سے کم یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایک آدمی میں انسانیت زندہ ہے، اسی لیے میں جا کر وائٹ ہاؤس کے سامنے چراغ جلاتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بھی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں، میڈیا کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ اسد الدین اویسی کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے اسد الدین اویسی فلسطین کے بارے میں بول رہا ہے۔ یاد رکھو کانگریس کے پاگلوں، میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے، میں اتنا بول سکتا ہوں کہ تمہارے لوگ میری باتیں سن کے گونگے ہو جائیں گے اور جواب بھی نہیں دے پائیں گے، دلیل کے ساتھ بولوں گا۔ میں تو کانگریس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اویسی اپنے بھاشن میں یہ کہتا ہے تو تم کہہ دو فلسطینیوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، تم کہہ دو کہ فلسطین میں 5,000 بچے نہیں مارے گئے، تم کہہ دو کہ 50,000 خواتین جو آج حاملہ ہیں ان کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، تم کہہ دو کہ 4,000 خواتین کا قتل نہیں ہوا، تم کہہ دو کہ 10 لاکھ لوگ بے گھر نہیں ہوئے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مہاتما گاندھی نے کہا تھا۔ کانگریس مہاتما گاندھی کو بھول چکی، کانگریس بھول چکی ہے کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کی سرزمین ہے۔ کانگریس بھول چکی اندرا گاندھی کے اس بیان کو کہ جب یاسر عرفات سے نان الائنڈ موومنٹ کی کانفرنس دلی میں ہوئی تھی تو فیڈل کاسٹرو اور یاسر عرفات آئے تھے، تو کس نے کہا تھا اندرا گاندھی کو یہ میری بہن ہے، کس نے کہا تھا کہ یاسر عرفات میرا بھائی ہے؟ ہمارے ملک کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ ہم نے ایک علیحدہ فلسطین ملک کی تائید کی، ہم نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سٹیمپ کو جاری کیا، بلکہ یہ حکومت جو ہندوتوا کے جھنڈے پر چلتی ہے، نریندر موڈی جس کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم علیحدہ فلسطین مملکت کے قائل ہیں۔ تو فلسطین انصاف کا مسئلہ ہے، جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا ہم انصاف کی لڑائی لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے اصل موضوع پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی کی کامیابی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ 7 اسمبلی حلقے جات پر جہاں پر مجلس کے ملے ہیں، وہاں پر مجلس کی کامیابی کیوں ضروری ہے، بلکہ جو علیحدہ اسمبلی اور اضافہ ہم لڑ رہے ہیں، 3 لڑ رہے ہیں، 9 لڑ رہے ہیں، راجندر نگر، جوبلی ہل اور آپ کے راجندر نگر جوبلی ہل جو ہم لڑ رہے ہیں، وہاں پر مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کیوں ضروری ہے اور کون اس کو روکنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس پورے ملک میں ایک علیحدہ اپنی سیاسی شناخت رکھتی ہے۔ بھارت میں چاہے کچھ بھی کہیں پر ہو جائے، چاہے میڈیا ہو یا بڑا بڑا سیاستدان ہو، چاہے بی جے پی ہو، آر ایس ایس ہو، کانگریس ہو، کوئی بھی ہو، سب یہ دیکھتا ہے کہ حیدرآباد سے شیروانی کیا بولنے والا ہے، سب یہی دیکھتے ہیں کہ پیغام کیا دیا جائے گا، اور سب یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو 65 سال سے سیاسی جدوجہد کرتی آئی ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس جماعت کو آج جو مقام ملا اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ملا، اس جماعت کو آج اگر اہمیت اور طاقت ملی تو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ملی۔ اس جماعت کی آج اگر پہچان ہے تو اس لیے ہے کہ اس جماعت کے لیے ہمارے بزرگوں نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ اس جماعت میں آج اگر طاقت ہے تو ہمارے بزرگوں پر جھوٹے الزام لگائے، مگر انہوں نے ان الزامات کی پرواہ نہیں کی اور مظلوم اقلیتوں کے لیے، دلتوں کے لیے، کمزوروں کے لیے ایک سیاسی آواز
مجلس آج بن چکی ہے. اسی لیے یہ نہیں چاہتے کہ اقلیت ہو، دلت ہو، مظلوم ہو، کمزور ہو، پچھڑا ہو، اس کی ایک سیاسی آواز یا طاقت عوام کے درمیان میں بچا رہے. یہ سب مجلس کو کمزور کرنے کا ایک خواب دیکھتے ہیں، مگر اللہ کا فضل اور کرم رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رہا، اہل دل